جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دنیا آتی تھی، ہر مزاج کے لوگ آتے تھے، آتی تھی جاتی تھی۔ ایک بغداد کا بہت ہی زیادہ گناہگار شخص تھا، اسے اللہ نے دل میں ڈالا، اس کے اندر بہت مشہوریاں تھیں، بعض خطاؤں کی، بعض غلطیوں کی، وہ بھی جانے لگا۔ اور ایک بہت بزرگ تھا جو اللہ کا ولی تھا، وہ کہنے لگا اپنی عبادت تو کرتا ہوں، کسی درویش کی صحبت بہت ضروری ہے۔ دیکھنا میری طرف، کیا ضروری ہے؟ میری طرف دیکھنا، کیا ضروری ہے؟ یہ صحبت ہی سے صحابی بنے ہیں۔ صحابی کو جو لفظ کہتے ہیں یہ صحبت سے بنے ہیں۔ اب چونکہ ختم نبوت کے صدقے نبی نہیں آئیں گے تو صحابی بھی نہیں آئیں گے، لیکن صحبت کی برکات قیامت تک باقی رہیں گی، صحبت کی برکات۔ تو وہ اللہ کا ولی بھی حضرت کے گوشائے تلامذہ میں آ کے بیٹھنے لگا، بیٹھتا تھا، بیٹھنے لگا، بیٹھنے لگا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، دیکھیں خود نیک آدمی سے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی تو آ کے نیکی ہی ملے گی۔ اور کچھ نے کہا دیکھو یہ الفاظ میرے ہیں، 7 چوہے کھا بلی حج کو چلی، یہ کہاں کا سارے جہان کو لٹ کے، سارے جہان کو کھا کے اب یہاں جو ہے نا اپنے اوپر درویشی کا لبادہ اوڑھنے آیا ہے۔ حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، وہ توبہ کی نیت سے آیا تھا، وہ معافی کی نیت سے آیا تھا، وہ استغفار اور رجوع کر کے آیا تھا۔ دیکھیں یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیا ہے۔ اب ان دونوں پہ اعتراض ہونے لگے، دونوں پہ اعتراض ہونے لگے۔ کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے آنا نہ چھوڑا، تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے ساری محفل کو ایک دفعہ اجازت دی اور انہیں بٹھا لیا۔ درویش کو بٹھایا بائیں طرف، خطاکار کو بٹھایا دائیں طرف، اور فرمانے لگے میں نے آپ کو دائیں طرف بٹھایا ہے، اس کو بائیں طرف بٹھایا ہے جان بوجھ کے، اور پھر فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تم سے معانقہ کروں اور تمہارے سینے میں جو نور استقامت ہے اس کو اپنے اندر جذب کروں۔ بڑی کام کی بات کہی ہے میں نے، اللہ مجھے سمجھا دے، آپ کو سمجھا دے، بڑی کام کی بات کہی ہے۔ پھر سنو، جو تمہارے سینے میں، جو آپ دونوں کے سینوں میں نور استقامت ہے، نور جم جانا، ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے جو جم جائیں گے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے چھاؤں کریں گے۔ بڑے بڑے وعدے ہیں جم جانے پہ، استقامت پہ۔ حال آئے، حالات آئے پر جم گئے، حال آئے، حالات آئے پر جم گئے۔ کہا میرا جی چاہتا ہے، اور کہا آپ اگر اجازت دیں اس درویش سے، فرمایا لوگ اس کو گناہگار کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں پہلے سینہ اس سے لگا لوں، کیوں؟ اس کی قربانی آپ سے زیادہ ہے، اس کی قربانی اس درویش سے زیادہ ہے۔ تو اس کو سینے سے لگایا، بہت دیر تک لگایا، اور وہ چیخیں مار کے روتا رہا، اور شیخ بھی آنسو تھے، اور بہت دیر کے بعد نا اپنے سینے میں فرمایا الحمدللہ اس کے اندر جو استقامت کا نور تھا، جمنے کا نور تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر دوسرے درویش کو سینے سے لگایا بہت دیر تک ایسے ہی، اور پھر اہل محفل کو بلایا۔ دوسرے دن جب محفل آئے یہ سارا واقعہ سنا کے کہنے لگے سارے گواہ رہنا، انشاءاللہ اللہ موت تک میرا ایمان نہیں چھینے گا ان دونوں کی وجہ سے۔ عجیب، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ مجھے موت کی استقامت، ایمان کی استقامت دے گا، اور موت تک استقامت کے ساتھ اللہ میرا ایمان چلاتا رہے گا، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، بڑے بڑے ولیوں سے، بڑی بڑی ہستیوں سے پل میں ایمان چھن جاتا ہے۔ ان کے استقامت کو میں نے، نور استقامت کو جو دل میں جذب کیا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے جو ہے موت کے وقت کلمے سے محروم نہیں فرمائے گا، اور میرا ایمان نہیں چھنے گا ان کے استقامت کی وجہ سے، ان کی استقامت۔ اب دیکھیں
इबादत का नूर बिल्कुल है, खिदमत का नूर 100% है, तिलावत का, जिक्र का, तस्बीह का नूर है। लेकिन बहुत जुनैद बगदादी जैसी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती ने जो नूर हासिल किया दिल में, वो नूर इस्तिकामत लिया। नूर इस्तिकामत के हाल आए, आंधियां आई, तूफान आया, नागवारियां आई, कानों में अनोखी बातें आई, पर 100% यकसू होकर मंजिल पे चलता रहा और कहा कि यह मेरी सब इस्लाह के लिए है, यह सब मेरी तरक्की के लिए है, मैंने इंशाअल्लाह जम के दिखाना है। चलता रहा। इस पे, इस नूर को कितनी बड़ी हस्ती हासिल कर रही है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती इस नूर को हासिल कर रही है। छेड़छाड़ होगी, जंग होगी, छेड़छाड़ होगी और पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। हाल सुना